بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم سامعین، الحمد اسلامک سٹوریز میں خوش آمدید۔ عظیم مجاہد سلطان صلاح الدین ایوبی کی زندگی کے آخری سالوں کی یہ جہادی لمحات ہمیں یہ دعوت مبازرت دے رہے ہیں کہ تم میں سے کوئی ایسا دلاور ہے جو میدان میں آ کر ان صلیب کے پجاریوں کا مقابلہ کرے کہ آج جب امت مسلمہ صلیبیوں کے گھیروں، ان کے مکروہ چالوں اور فریبانہ سازوں کے جال میں پھنس کر لہو لہان ہے، آج فلسطین، کشمیر کے مظلومین، مقبورین، مجبورین، معصومین، کٹے پھٹے، خون آلودہ، بارود کی بو میں رچے بسے رو رو کر یہ فریاد کر رہے ہیں کہ ہمیں گھر سے بے گھر، وطن سے بے وطن کر دیا ہے، ہمارا یہ حال کر دیا ہے، ہم جائیں تو کس کے پاس شکایت لے کر جائیں، کس کے پاس فریاد بن کر جائیں، ہم کس کو اپنا دکھڑا سنائیں، کون ہے ہمارے دکھوں کا مداوع کر سکے۔ یہ دکھیارے آج کسی ایوبی اور قاسم کے منتظر ہیں، آسیں لگائے کب سے بیٹھے ہیں۔ آج پھر وہی مسجد اقصی، وہی بیت المقدس جس کو سلطان صلاح الدین ایوبی نے غیرت مسلم کا ثبوت دیتے ہوئے آزاد کروایا، پھر صلیبیوں اور یہودیوں کے خونخوار پنجوں میں پھنسی ہوئی ہے، اور وہاں مسجد اقصی سسکتی ہوئی، بھلکتی ہوئی، کراہتی ہوئی، آہیں اور سسکیاں بھرتی ہوئی ہم سے یوں فریاد کے نہ ہے، ہم سے یہ کہہ رہی ہے کہ میں اللہ کا گھر اقصی ہوں۔ اے غیرت مند مسلمانوں، تمہیں پکار رہی ہوں، تب سے بلک رہی ہوں کہ کفر کے تیر میرے سجدوں کے لیے بےتاب جسم کو زخمی کر رہے ہیں، میرا جسم زخموں سے چور چور ہو چکا ہے، لہو لہان اور ویران ہو چکا ہے۔ اے آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے کلمہ پڑھنے والوں، تم میری چیخوں کو سن بھی رہے ہو، پھر بھی تم میری مدد کے لیے نہیں آ رہے۔ کیا ہو گیا ہے تمہیں؟ کب آ کر میرے زخموں پر مرہم رکھو گے؟ ان حالات میں کیا ہم میں کوئی ایسا ہے جو سلطان صلاح الدین بن کر دنیا بھر کے صلیبیوں کو منہ توڑ جواب دے کر یہ بتائے کہ غیرت مسلم ابھی زندہ ہے، ایوبی کی شجاعت ابھی زندہ ہے، ہماری رگوں میں بھی ابھی غزنوی، غوری اور قاسم کا خون دوڑ رہا ہے۔ سامعین محترم، صلاح الدین ایوبی کے آخری سالوں پر گفتگو کرنے کا ایک تقاضا ہے کہ صلیبی جنگوں کے 491 سے 1097 عیسوی میں شروع ہونے اور بڑھنے سے قبل عالم اسلام پر ایک نگاہ اگرچہ طائرانہ ہی صحیح ڈالی جائے، اور خاص طور پر اس علاقے پر جو صلاح الدین کی پروان چڑھنے کے لیے سازگار ثابت ہوا، اور وہ ہیں جزیرہ فراتیہ، شمالی عراق اور مصر کے علاقے۔ سامعین محترم، پہلی صلیبی جنگ اور سقوط بیت المقدس 5ویں صدی ہجری کے آخر میں، جبکہ خلافت عباسیہ زوال پذیر تھی اور امت مسلمہ مختلف ٹکڑوں میں بٹ کر کمزور ہو چکی تھی، مسیحی اقوام کو اپنی ناپاک آرزو کی تکمیل کا موقع مل گیا۔ راہب نے مسلمانوں کو مظالم کی فرضی داستانیں سنا کر پورے یورپ میں اشتعال پیدا کر دیا اور مسیحی دنیا میں ایک سرے سے دوسرے سرے تک آگ لگا دی۔ پوپ اربن دوم نے اس جنگ کو صلیبی جنگ کا نام دیا۔ اس میں شرکت کرنے والوں کو گناہوں کی معافی اور ان کے جنتی ہونے کا مجدہ سنایا۔ زبردست تیاریوں کے بعد فرانس، انگلینڈ، اٹلی، جرمنی اور دیگر یورپی ممالک کی افواج پر مشتمل 13 لاکھ افراد کا سیلاب عالم اسلام کی سرحدوں پر ٹوٹ پڑا۔ شام اور فلسطین کے ساحلی شہروں پر قبضہ کرنے اور وہاں 1 لاکھ سے زائد افراد کا قتل عام کرنے کے بعد صلیبی افواج نے 42 دن کے محاصرے کے بعد بیت المقدس پر قبضہ کر لیا اور وہاں خون کی ندیاں بہا دی۔ فرانسیسی مورخ کے بقول صلیبیوں نے ایسے تعصب کو ثبوت دیا جس کی مثال کہیں نہیں ملتی۔ عربوں کو اونچے اونچے برجوں اور مکانوں کی چھت سے گرایا گیا، آگ میں زندہ جلایا گیا، گھروں سے نکال کر میدان میں جانوروں کی طرح گھسیٹا گیا۔ صلیبی جنگجو مسلمانوں کو مقتول مسلمانوں کی لاشوں پر لے جا کر قتل عام کرتے۔ کئی ہفتوں تک قتل عام کا یہ سلسلہ جاری رہا۔ 70,000 سے زائد مسلمان تہہ تیغ کیے گئے۔ عالم اسلام پر نصرانی حکمرانوں کا یہ وحشیانہ یلغار تاریخ میں پہلی صلیبی جنگ کے نام سے مشہور ہے۔ عیسائی کمانڈروں نے فتح کے بعد یورپ کو خوشخبری کا پیغام بھجوایا اور اس میں لکھا، اگر آپ اپنے دشمنوں کے ساتھ ہمارا سلوک معلوم کرنا چاہیں تو مختصراً اتنا ہی لکھ دینا کافی ہے کہ جب ہمارے سپاہی حضرت سلیمان علیہ السلام کے موبد مسجد اقصی میں داخل ہوئے تو ان کے گھٹنوں تک مسلمانوں کا خون تھا۔ بیت المقدس کے سقوط کے بعد مسیحی اقوام نے مقبوضہ شام و فلسطین کو تقسیم کر کے القدس، طرابلس، انطاکیہ اور یافا کی 4 مستقل صلیبی ریاستیں قائم کر لی۔ حالات نہایت پرخطر تھے۔ عالم اسلام کے اکثر حکمران خانہ جنگیوں میں مست تھے۔ بعض صلیبیوں کے حلیف بن گئے اور ان میں سے کوئی بھی نصرانیوں سے ٹکرانے کا حوصلہ نہ رکھتا تھا۔ اس صورتحال میں صلیبیوں کا مسلمان ملکوں میں داخلہ آسان تر بنتا گیا، یہاں تک کہ صرف 1 سال اور چند ماہ کے مختصر عرصے میں اس حساس اسلامی خطے میں ان صلیبیوں کی مندرجہ ذیل 3 صلیبی حکومتیں معرض وجود میں آ گئیں۔ نمبر 1، رہا کی حکومت، جو 10 مارچ 1098 عیسوی
ء کو قائم کی گئی۔ نمبر 2، انطاکیہ، اسی سال ہی حزیران میں قائم ہوئی جس نے القدس شہر پر قبضہ کر لیا۔ 1099 ء میں القدس شہر میں اس کی حکومت کو منتقل کر دیا گیا۔ پھر یہ شہر صلیبیوں کے ہاتھوں میں ہی چلتا آیا، یہاں تک کہ 88 برس کے بعد صلاح الدین ایوبی نے 1187 میں ان سے واپس لیا۔ نمبر 3، طرابلس، یہ 1109 میں بنائی گئی۔ صلیبیوں کی اس تیز رفتاری سے حکومتیں بنا لینے میں ہمیں زیادہ حیرانی نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ ہم گزشتہ پشیمانی کن اور ذلت آمیز اسباب دیکھ چکے ہیں، اور اس سے بڑھ کر یہ حالت دیکھتے ہیں کہ ہمارے ان قلعوں کے والیوں اور شہروں کے امراء میں چند ایک تو ان میں حملہ آوروں میں باقاعدہ تعاون بھی کیا کرتے تھے، اپنے مال اپنی اولاد کے سامنے حاضر خدمت کر دیا کرتے تھے، اس حال میں کہ وہ القدس شہر پر قبضہ کرنے والے تھے۔